استبل کے قریب پہنچنے پر فلیکا اسے دیکھ کر ہنہنائی اور دوڑتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ مخصوص انداز میں اپنا منہ اس کے شانے پر رکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ الہام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور آگے بڑھنے لگی۔ فلیکا اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ گاہے بگاہے اس کے شانے پر اپنا منہ رگڑنے لگتی تھی، جس پر الہام مسکرا دیتی۔ فلیکا کو پیدا ہوتے ہی مناف خان نے الہام کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت الہام 17 سال کی تھی۔ فلیکا کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اسے یہ نام بھی الہام نے خود دیا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ نہ فلیکا الہام کے بغیر رہ پاتی تھی اور نہ الہام۔ چند ماہ قبل ہی الہام بیمار ہوئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بستر سے اٹھنا تک محال تھا۔ الہام کی غیر حاضری کا فلیکا نے اتنا اثر لیا کہ 2 دن تک کچھ نہ کھایا اور دن میں جانے کتنے ہی چکر گھر کے باہر لگاتی رہی۔ ساری رات الہام کی کھڑکی کے نیچے کھڑی ہنہناتی رہی۔ ملازموں کی کئی کوششوں کے بعد بھی وہ یہاں سے ہلنے پر راضی نہ ہوئی تو مناف خان نے اسے یہیں باندھنے کا حکم دیا۔ الہام کھڑکی کے قریب آتی تو فلیکا کچھ کھاتی، ورنہ ٹب یوں ہی بھرا پڑا رہتا، منہ تک نہ لگاتی۔ بے زبان کی اتنی انسیت پر سب کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ خود الہام بھی فلیکا کی اتنی گہری وابستگی پر نم آنکھوں سے ہنس پڑتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے پھلوں کے فارم تک آئے۔ آج ڈلیوری دینی تھی، جس کے لیے شہر سے آئے ٹرک قریب ہی کھڑے تھے۔ ملازم ہاتھوں میں تازہ پھلوں کی پیٹیاں لیے ٹرک تک لے جا رہے تھے۔ الہام نے ایک طائرانہ نگاہ کام کرتے ملازموں پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم آگے آنے پر پھولوں کی نرسری تھی، جہاں کئی اقسام کے پھول تھے۔ فلیکا اچھل کر اس طرف بڑھنے لگی تھی۔ نہ فلی، ہرگز کوئی پھول مت کھانا۔ یاد ہے پچھلے ہفتے بابا نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے؟ ایسی حرکت کرو گی تو مجبوراً تمہیں رسی ڈالنی پڑے گی، اور میں جانتی ہوں تمہیں رسی سے کتنی چڑ ہے۔ چلو شاباش، واپس آؤ، الہام نے خفگی سے کہا تھا۔ فلیکا چند لمحے الہام کی طرف دیکھتی رہی، پھر واپس اس کی جانب آئی۔ میری پیاری فلی، اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر الہام نے بے اختیار اپنا منہ اس کے بالوں پر رگڑا۔ فلیکا ہنہنائی اور اس کے آگے چلنے لگی۔ پتھر پر بیٹھے، پیر نہر کے ٹھنڈے ٹھار بہتے پانی میں لٹکائے، وہ فلیکا کی پیٹھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ فلیکا اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ ڈوبتے سورج کا منظر ہمیشہ کی طرح اس کے مزاج کو سوگواری بخش رہا تھا۔ کچھ دور ملازم کام سمیٹتے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ الہام کافی تھکی ہوئی تھی۔ تھکن کا احساس اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ جانتی ہو فلی، یہ سورج جب ڈوبنے لگتا ہے تو میرا دل بھی ڈوبنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اسے جاتا دیکھ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عمر بھی وقت پورے ہونے پر ڈھل جاتی ہے، جیسے یہ میرے پیروں تلے بہتا پانی، دیکھو ٹھہرتا ہی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب کچھ بدل جاتا ہے، جو بدلتا نہیں وہ گزر جاتا ہے۔ کاش انسان کے پاس اختیار ہو کسی پسندیدہ ہستی کو، کسی پسندیدہ وقت کو سدا کے لیے اپنے پاس روک لے، وہ کہہ رہی تھی۔ فلیکا اس کی بات سن کر ہنہنانے لگی۔ اب گھر چلنا چاہیے، کچھ دیر بعد مہمان بھی آتے ہوں گے۔ پھپھو آ رہی ہیں اپنے کھڑوس اور بدتمیز بیٹے کے ساتھ۔ میرے لیے دعا کرنا کہ میں اس بلا کو برداشت کرنے کی ہمت کر پاؤں۔ اچھی طرح اندازہ ہے مجھے کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا جس کی وجہ سے میں غصہ کروں اور اسے موقع ملے مجھ سے جھگڑا کرنے کا۔ الہام منہ بناتے ہوئے بولی۔
فلیکا نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھا اور چہرے کے تاثرات بدل لیے۔ گھوڑا ان چند جانوروں میں سے ایک ہوتا ہے جو جذباتوں کی گہری سمجھ رکھتا ہے، بلکہ اکثر اوقات کھل کر اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جانتی ہوں تمہیں بھی وہ بدگماش پسند نہیں، لیکن فکر مت کرو، اگر اس نے ہمیں تنگ کیا تو پچھلی بار کی طرح اسے خوب مزہ چکھائیں گے، الہام نے ہنستے ہوئے کہا اور پتھر سے اٹھ گئی۔ فلیکا اس کے مزید قریب آئی۔ الہام اپنا اسکرٹ سنبھالتی اس پر سوار ہوئی اور اس کی پیٹھ پر لیٹ گئی۔ ٹانگیں اس کی گردن پر تھیں۔ فلیکا سست روی سے مڑی اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اکثر گھر واپسی کا سفر اپنی فلی کی پیٹھ پر لیٹ کر طے کرتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے جب ایک مرشد کاکا کی ٹیکسی ان کے گھر تک آئی۔ الہام فوراً اٹھ بیٹھی۔ لگتا ہے پھپھو اور ان کا خپتی بندر آ گئے ہیں، الہام فلی کو کہتی جست لگا کر گھوڑے سے اتری۔ ٹیکسی میں موجود آکاشا نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا۔ ٹارزن کی بچی، منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ٹیکسی گھر کے باہر رکی تو مجیدہ فوراً اتری۔ آکاشا نے سست روی کا مظاہرہ کیا۔ مرشد کاکا کو کرایہ ادا کیا اور ڈگی سے بیگ نکالنے لگا۔ پھپھو جان، خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ الہام نے جھک کر پھپھو کے ہاتھ چومے۔ مجیدہ نے بے اختیار الہام کو گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ تو پہلے ہی عالم چنا کی جانشین تھی۔ آکاشا نے بڑبڑاتے ہوئے اس کے لمبے قد پر چوٹ کی۔ الہام نے پھپھو کے عقب میں کھڑے آکاشا کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پھپھو سے الگ ہوتے ہوئے اس نے آکاشا سے کہا۔ الحمدللہ فائن، آکاشا نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ انگریز کی اولاد، الہام بھی دل ہی دل میں بڑبڑائی، لیکن بظاہر خوش دلی سے مسکرا کر پلٹی۔ پھپھو آگے چل رہی تھی، ان کے پیچھے الہام تھی اور پھر آکاشا۔ چند قدم چل کر الہام نے پلٹ کر فلیکا کی جانب دیکھا، ہاتھ ہلایا۔ فلیکا ہنہنا کر ذرا سا اچھلی اور پلٹ کر دوڑتے ہوئے استبل کی جانب جانے لگی۔ آکاشا نے استہزائیہ انداز میں اس منظر کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ سب مناف خان کے کمرے میں موجود تھے۔ مجیدہ خاتون اپنے جان سے پیارے بھائی کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھی رو رہی تھیں۔ کیا حال بنا ڈالا ہے آپ نے بھائی جان، مجیدہ بھرائے لہجے میں بولی۔ بس مجو، یہ تو میرے مالک کی حکمت ہے، جب جسے چاہے آزمائشوں میں ڈال دے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ جی یہ بات تو ہے بابا جان، لیکن آپ اپنی صحت کو لے کر بے احتیاطی بھی بہت کرتے ہیں، الہام ناراضی سے کہتی پھپھو کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھپھو جان، بابا کو ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کیا ہے سگار پینے سے، لیکن مجال ہے ایک دن بھی بابا جان نے ہاتھ روکا ہو۔ الہام کے لہجے میں باپ کے لیے فکر و محبت کا جہاں آباد تھا۔ مامو جان، یہ تو پھر واقعی ہی آپ بہت غلط کرتے ہیں، آکاشا نے خفگی سے کہا۔ بھلا ایسے لڑیں گے آپ اس بیماری سے؟ مجیدہ پھپھو بولی۔ ارے ارے، تم سب تو میرے پیچھے نہاد ہو کر پڑ گئے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ سگار سے اب اپنا ناتا توڑ دوں۔ دیٹس گریٹ، آکاشا مسکرایا۔ الہام نے اس پل اسے دیکھا اور پھر نظریں گھما لیں۔ پہلے کی نسبت اب اس کا جسم اور چہرہ بھرا بھرا سا لگ رہا تھا، بال بھی اب بڑے تھے، پہلے تو کمزور سا ہوا کرتا تھا۔ الہام سوچتی ہوئی پھپھو کی جانب دیکھنے لگی۔ پھپھو جان، آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ کیا خیال ہے بابا، آپ بھی آج سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر رات کا کھانا کھائیں گے؟ الہام نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ بالکل ٹھیک ہے پھپھو، آپ تو اپنے کمرے میں ہی رکیں گی نا، میں نے صبح ہی صفائی کروا لی تھی، الہام مسکرائی۔ اور آپ آ جائیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، الہام نے اب کی بار آکاشا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آکاشا سر ہلا کر وہاں سے اٹھا۔
दरवाजे के पास पड़ा, बैग उठाया और कमरे से निकल गया। इल्हाम पीछे ही चल रही थी। यूं ही बता दो कहाँ है कमरा, मैं खुद चला जाऊंगा, आकाशा ने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कहा। दूसरी मंजिल पर दाईं राहदारी का पहला कमरा, इल्हाम ने लापरवाही से कहा। पहली मंजिल पर कमरे कम पड़ गए थे, आकाशा ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजा अपनाया। इल्हाम को उसका तंजिया लहजा बुरी तरह चुभा। बिल्कुल, पहली मंजिल पर मेरा कमरा है और आपका वजूद मैं अपने आसपास देखना नहीं चाहती थी, इसलिए दूसरी मंजिल पर आपके लिए कमरा तैयार करवाया। इल्हाम का लहजा काफ़ी मुतहम्मिल था, लेकिन अल्फाज ने आकाशा को बुरी तरह तपाया। फिर तो बहुत अच्छा काम किया है, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर रखा। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम जैसी नफसियाती दुशीज़ा पहली मंजिल पर रहती है। आकाशा सर्द निगाह उस पर डालकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। इल्हाम की पुरतैश निगाहों से ओझल होने तक आकाशा के वजूद का घेरा किए रखा। बदतमीज़ इंसान। फिर तनफ़्फ़ुस से बुड़बड़ाती वो पहली मंजिल पर मौजूद अपने कमरे की जानिब चल दी। खाने की मेज़ पर भी वो दोनों एक दूसरे को मुतनफ़्फ़र निगाहों से घूर रहे थे। मनाफ खान बहन को 6 माह बाद सामने पाकर बेहद खुश थे। फूफो जानी, फरदान भैया, उमर भैया, अवैस और रुमान भाई कैसे हैं? रुमान भाई को क्यों नहीं लाई आप साथ? बिल्कुल ठीक हैं वो सब। रुमान ने अभी चंद दिन पहले ही हाउस जॉब शुरू की है। फूफो मुस्कुराते हुए बोली। तो इस प्लास्टिक डॉल को मेरा यहाँ आना इतना बुरा लगता है, तभी मम्मी से भाइयों का पूछ रही है। आकाशा मुंह बनाकर सोचने लगा। याद है फूफो, आखिरी दफ़ा जब आप लोग आए थे, मैंने रुमान भाई से घोड़े दौड़ाने का मुकाबला किया था। कितना मज़ा आया था ना? मजीदा हंस पड़ी। मनाफ खान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने चमक दिखाई। हाँ हाँ याद है, रुमान का तो बड़ा दिल था आने का, लेकिन बस काम ने मौका नहीं दिया। आकाशा दांत पर दांत जमाए उस पिछल पैरी को देख रहा था। उसे जाने क्यों लग रहा था वो उसे नीचा दिखाने के लिए ये बातें कर रही है, क्योंकि वो जानती है आकाशा की घोड़ों से कभी नहीं बनी। कोई बात नहीं, आकाशा है ना, इसे कल लेकर जाना, घुमाना फिराना, तुम्हारी मदद भी कर देगा, फूफो ने कहा। आकाशा और इल्हाम ने चौंक कर फूफो की तरफ और फिर एक दूसरे को देखा। मनाफ खान ने भी बहन की बात सुनकर तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। काफ़ी अरसे बाद आकाशा आया है, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए इसे यहाँ आए हुए। हाँ, इतना वक्त तो हो गया है। 19 का था जब आया था, अब तो माशाल्लाह 24 का हो गया है। काफ़ी समझदार भी हो गया है। समझदार तो कहीं से नहीं लगते, इल्हाम ने दिल ही दिल में बुड़बड़ाकर कहा। आकाशा खामोशी से उसके पल पल जहरीले होते तासुरात देख रहा था। पहले भी जहरीली थी, अब भी जहरीली है, हसीन चुड़ैल। आकाशा ने इसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए सोचा। चलो बच्चों, बातें तो बहुत हो गई, अब आराम कर लेना चाहिए। मनाफ खान कुर्सी खिसकाकर अपनी जगह से उठे। फूफो भी उनके पीछे उठकर चली गईं। मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, बनवाकर मेरे रूम में भिजवा देना। संजीदा निगाह इल्हाम पर डालता वो भी ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। रात का खाना बनाने के बाद मुलाजमा 7 बजे तक घर चली जाती है। इसके बाद अगर आपको कॉफ़ी, चाय या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, खुद आकर बना लिया करें। वो सामने से जाकर दाईं जानब किचन है, इल्हाम ने पीछे से कहा। आकाशा ने पलटकर सुलगती निगाह उस पर डाली। तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? आप जैसे मेहमान हों तो मैं सर चढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। मुझ जैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? आकाशा तेज़ निगाहों से घूरा, पलटकर वापस आया। आप जैसे मगरूर, बदतमीज़ और खड़ूस। इल्हाम ने तुंद निगाह उस पर डाली और बर्तन समेटने लगी। आकाशा ने भी सुलगती निगाह उस पर डाली। यूँ लगता था जैसे वो दोनों निगाहों में ही एक दूसरे को कच्चा चबा डालने के दर पर थे। इल्हाम बर्तन समेटती किचन में आई। आकाशा भी किचन में दाखिल हुआ। उसे अपने लिए कॉफ़ी बनानी थी। वो कॉफ़ी के बगैर सो नहीं पाता था, सर्दियों में तो हरगिज़ नहीं। इल्हाम ने फ्रिज से दूध का जग और क्रीम निकालकर काउंटर पर धरा।
وہ سامنے کیبنٹ میں کافی رکھی ہے، الہام نے منہ بنا کر کہا اور برتن دھونے لگی۔ ویسے تم بچپن سے ہی ایسی ہو؟ ہاں، میں بچپن سے ہی ایسی ہوں، کم از کم آپ جیسے لوگوں کے لیے تو ایسی ہی ہوں۔ مجھے وہ دن نہیں بھولا جب آپ نے میرے سلطان کا کھر توڑ ڈالا تھا۔ 9 ماہ تک وہ دوڑنے سے محروم رہا اور روپا بہت نازک مزاج گھوڑی تھی۔ ٹھنڈے برفیلے پانی میں اسے گرا کر جس درندگی کا ثبوت آپ نے دیا، اس کے بعد سے آپ جیسے انسان کے لیے میرے دل میں کوئی رعایت نہیں۔ الہام چبا چبا کر بولی تھی۔ جیسے مجھے تو ضرورت ہے تمہاری رعایت کی، رائٹ؟ آکاشا نے دودھ چولہے پر چڑھاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ذرا سے گردن گھما کر اس کو دیکھا۔ الہام جواب دیے بغیر برتن دھوتی رہی۔ برتنوں کی چیخو پکار سے یوں لگتا تھا جیسے الہام آکاشا کی صورت برتنوں کی شکل میں تصور کیے انہیں پٹک رہی ہے۔ آکاشا کپ میں کافی ڈال رہا تھا۔ دیگچی دھو کر اس کی جگہ پر اور کریم اور دودھ فریج میں یاد سے رکھ دیجیے گا۔ الہام ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالتی کچن سے نکل گئی۔ ڈائن کہیں کی، میں اب برتن بھی دھوں گا؟ اچھی خوش فہمی ہے۔ آکاشا بڑبڑا کر دودھ اور کریم کے جگ فریج میں رکھ کر کافی کا کپ اٹھایا اور کچن سے نکل آیا۔ دیگچی اور چمچ چولہے پر پڑے منہ چڑھا رہے تھے۔ صبح وہ اپنے معمول کے مطابق فجر کی اذان سے قبل ہی اٹھ گئی۔ غسل لے کر فارغ ہوئی تو اذان ہونے لگی۔ شال لپیٹ کر نماز ادا کرنے وہ بالکنی میں چلی آئی۔ بالکنی کافی وسیع تھی۔ ایک جانب جھولا رکھا تھا، دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت پھولوں کی بیل تھی۔ آس پاس کئی خوبصورت پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ ٹھنڈی ہواؤں اور روح کو تازگی بخشتی مہک کے درمیان اس نے نماز سکون سے ادا کی۔ اوپری منزل پر دائیں جانب کی بالکنی میں آکاشا کھڑا اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا۔ پر ساری رات نیند نہ آئی تھی اور وہ اب تک جاگ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ الہام نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز لپیٹ کر جھولے پر رکھی اور بالوں کو جھٹک کر کندھوں پر پھیلاتی اندر آئی۔ نیلوفر تو اب تک نہ آئی ہوگی، خود ہی جا کر چائے بنا لوں جب تک۔ پیروں میں چپل اڑستی وہ کمرے سے نکلی۔ اسی پل سامنے سے آکاشا آتا دکھائی دیا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ الہام بھی نیچے آئی۔ مجیدہ پھپھو باہر ہی موجود تھیں۔ صبح بخیر پھپھو جان، اٹھ گئیں تم؟ جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ الہام نے ماں کے قریب بیٹھتے آکاشا پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ یوں ہی، بس تازہ ہوا لینے سوچا لان میں چلی جاؤں۔ کافی دیر باہر بیٹھی رہی، اب ذرا سردی محسوس ہوئی تو یہاں آ بیٹھی۔ اچھا، چائے بنا لاؤں؟ ہاں بنا لاؤ، لگتا ہے تمہاری بھی ناشتے سے پہلے چائے کی عادت ہے۔ جی، بابا بھی ناشتے سے پہلے چائے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، اس لیے پہلے زبردستی ناشتہ کرواتی ہوں، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تو جیسے قدرتی طور پر منہ میں زہر نکل آتا ہے۔ آکاشا نے اسے نرمی اور محبت سے باتیں کرتے دیکھا تو سوچے بنا نہ رہ سکا۔ آکاشا، تم چائے لوگے یا کافی، یا پھر ناشتہ پہلے کرو گے؟ بھی پیوں گا میں، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے رات کو الہام کا کافی بنانے سے انکار کرنا یاد آیا۔ بڑی زبان چلتی ہے میرے سامنے۔ اب اچھا ہے، ڈبل کام کرنا پڑے گا، چائے بھی بنائے گی کافی بھی۔ آکاشا زیر لب مسکرا دیا۔ اس کی مکاری الہام اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ تند نگاہ سے نوازتی کچن کی طرف چل دی۔ ایک چولہے پر کافی اور دوسرے پر چائے چڑھا کر وہ رات کا دیگچا اٹھا کر سنک تک آئی۔ بڑبڑاہٹ شدومت سے جاری تھی۔ الہام استقبل کے قریب آئی تو فلیکا اسے بھوسے کے ڈھیر میں چرتی ہوئی ملی۔ اس کی خوشبو وہ دور سے ہی محسوس کر کے اس کے پاس دوڑی چلی آتی تھی، اور یہی ہوا۔ وہ دفتن پلٹی اور اسے دیکھ کر خوشی سے ہنہنائی۔ الہام مسکرائی اور ہاتھ ہلایا۔ فلیکا نے زوردار چھلانگ لگائی اور اس جانب دوڑ لگا دی۔ معمول کے مطابق اس کے کندھے پر منہ رگڑ کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ فلی، بوجھو تو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ الہام نے تھیلا اس کی جانب بڑھایا۔ فلیکا نے جبڑا بیچ کر اٹھی اور نچلا لب اوپر کی جانب اٹھایا۔ عموماً لوگ گھوڑے کی ایسی شکل دیکھ کر اسے ہنسنے کا طریقہ کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ گھوڑوں کا سونگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔
فلیکا نے بھی سونگنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا، اپنی گردن الہام کے کندھے پر رکھ دی۔ الہام نے ہنستے ہوئے تھیلا کھولا۔ مجھے پتا ہے تمہیں میٹھی چیزیں کتنی پسند ہیں۔ دیکھو، میں اس شہری بندر کے سارے کوکیز اٹھا لائی ہوں۔ الہام نے تھیلا کھول کر ایک کوکی نکال کر فلیکا کے منہ میں ڈالی، جسے فلیکا مزے لیکن اگر چیز آکاشا نامی بلا کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسی قابل ہے، الہام نے ہنستے ہوئے کہا۔ فلیکا نے بھی ہنہنا کر اسے تائید بخشی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بھینسوں کے باڑے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آس پاس ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی پل پیچھے سے کوئی دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ الہام کو گھورتا ان کے قریب آیا۔ "What is this behavior?" گھور کر کہتے ہوئے اس نے بڑا سا کوکیز کا خالی پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ "کیا ہوا؟" الہام نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ "تم نے میرے سامان میں گھس کر میری چیزیں ادھر ادھر کیوں کی؟ اور یہ کوکیز؟" "مجھے کیا پتا کون آپ کے سامان میں گھسا ہے؟ مناف ہاؤس میں صرف الہام نامی لڑکی ہی نہیں رہتی." وہ بولی۔ "لیکن جس چڑیل کو مجھ سے ذاتی دشمنی ہے وہ مناف ہاؤس میں ہی رہتی ہے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چڑیل کہنے کی؟" الہام کو غصہ آیا۔ "کیا میں نے تمہارا نام لیا؟ لیکن اگر تم خود کو چڑیل سمجھتی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟" آکاشا مسکراتے ہوئے کندھے اچکاتے آگے بڑھتا۔ اس سے پہلے فلیکا نے اسے اگلی ٹانگوں سے ٹھوکر مارنا چاہی۔ الہام نے فوراً اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے گھور کر نفی میں سر ہلایا۔ فلیکا دھیمی آواز میں منمنا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ آکاشا غصیلی نگاہوں سے فلیکا کو گھورنے لگا۔ "اچھا کیا تم نے اسے روک لیا، ورنہ تمہارے سلطان اور روپا کی طرح یہ بونا گھوڑا بھی نہر میں ڈبکیاں کھاتا۔ فلیکا اس کی بات پر زوردار انداز میں ہنہنائی اور چند فٹ اوپر اٹھی۔ الہام نے روکا نہ ہوتا تو ممکن تھا وہ آکاشا کو زمین پر گرا کر اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اس کے سینے پر رکھ کر ہنہناتی ہوئی دکھائی دیتی۔ "پہلی بات یہ بونا نہیں ہے اور نہ ہی گھوڑا، فیمیل ہے یہ۔ آئندہ اس کے بارے میں ایسی بات مت کیجیے گا ورنہ میں اسے نہیں روکوں گی اور پھر اپنی حالت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ الہام اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ فلیکا نے بھی جاتے جاتی اپنی دم اس کے چہرے پر جھٹک دی تھی۔ آکاشا کھڑا چھینکتا رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ڈائن کہیں کی۔ آکاشا پیر پٹک کر چند قدم چلنے کے بعد نگاہ ہاتھ میں پکڑے خالی پیکٹ پر ڈالی۔ "اس خالی پیکٹ کا اچار ڈالنا ہے جو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے؟" بڑبڑا کر پیکٹ پھینکا اور تیز قدموں سے گھر کی جانب چل دیا۔ الہام اپنی فلیکا کے ساتھ سست روی سے نہر کی جانب گامزن تھی۔ آکاشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا دور دور تک پھیلے خوبصورت منظر کو بے خود سا تک رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ سبزہ گھری پہاڑیوں پر اونچے درخت، ڈوبتے سورج کا عکس چنچراتی آبشار پر پڑتا اسے سنہری پن بخش رہا تھا۔ نیچے کی جانب کئی مکان بنے ہوئے تھے۔ دائیں جانب گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ بائیں جانب پکی سڑک تھی جو سیدھا وادی کے پار لے جاتی تھی۔ مناف ہاؤس کے آس پاس کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلی یہ زمین مناف خان کے حصے کا تھا۔ استبل کے پیچھے حصے کی زمین کسی وقت مجیدہ خاتون کی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر انہوں نے اسے مقامی زمیندار کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ مناف خان بھی اسے خریدنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس پہلے ہی وسیع زمین موجود تھی اور دوسری پر کام کرنے کے لیے مزید محنت درکار تھی، اس لیے انہوں نے اس کا سودا کسی اور سے کروا دیا تھا۔ نہر اور نہر کے قریب بڑے بڑے پتھروں پر الہام بیٹھی اسے دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ فلیکا بھی معمول کے مطابق الہام کے ساتھ ہی موجود تھی۔ آکاشا کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں شرارت کا عنصر صاف ظاہر تھا۔ "لیٹس گو کاشی!" خود سے کہتے ہوئے اس نے رخ موڑا
اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر تیزی سے نیچے کی منزل پر آیا۔ الہام کے کمرے میں باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ آکاشا نے آہستگی سے گیٹ کھول کر اندر قدم رکھا اور گیٹ بند کر دیا۔ اب وہ تھا اور الہام کا سلیقے سے سجا کمرہ۔ ہاں تو مس الہام، سلیقہ مند، محنتی، حسین چڑیل، میری کوکیز کی قیمت تو چکانی ہی پڑے گی، آکاشا کہتا ہوا پلنگ کے پاس آیا اور گدا اٹھا کر پلنگ سے دور کھینچا۔ آدھا گدا پلنگ پر آدھا زمین پر پڑا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی درازوں میں ہاتھ ڈال کر سارا چھوٹا موٹا سامان نکال کر مسکراتے ہوئے زمین پر پھیلاتا گیا۔ میز پر رکھے قیمتی گلدان کھڑکی سے باہر پھینکے جو سیدھا لان میں جا کر گرے۔ ڈریسنگ میز پر رکھا سارا سامان ہاتھوں میں بھر کر قالین پر گرانے کے بعد اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ کمرے کا نقشہ اچھا خاصا بگڑ چکا تھا۔ ویل ڈن آکاشا خان، ایک ہاتھ سے اپنا شانہ تھپک کر کہتا وہ خراما خراما چلتا کمرے سے نکل گیا اور مسکراتے ہوئے کنڈی لگا کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آکاشا اپنے کمرے میں اوندھا لیٹا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بجا۔ یا اللہ خیر! آکاشا موبائل رکھ کر پلنگ سے اترا اور جا کر گیٹ کھولا۔ الہام اسے جھٹکے سے پیچھے کرتی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آکاشا نے اسے گھورا۔ آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ الہام کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ نہیں تو؟ آکاشا نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ میں جانتی ہوں آپ ہی تھے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آکاشا نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائی۔ مسٹر آکاشا، آپ جیسی بلا کا ہمارے گھر میں موجود ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جانتی ہوں میں اچھی طرح یہ گھٹیا حرکت آپ ہی نے کی ہے۔ شرم نہیں آتی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہو کر چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے؟ وہ گرائی۔ تمہیں آئی تھی شرم جب تم نے میرے روم میں گھس کر میری کوکیز چرائی تھیں اور اپنی اس بونی بیلگام گھوڑی کو کھلا دی تھی؟ آکاشا نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ الہام لمحے بھر کو سٹ پٹائی، پھر فوراً خود کو سنبھال کر بولی۔ کوکیز ہی تھے نا؟ الہام نے آنکھیں گھمائی۔ آکاشا اس کے اس انداز پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی جائیداد تو نہیں بیچ کھائی؟ کمرے کا سامان ہی تو الٹا ہے، بلڈوزر لے کر تمہارے پیچھے تو نہیں دوڑا؟ آکاشا کہاں بخشنے والا تھا۔ کوئی تمیز ہی نہیں ہے آپ میں تو، ہٹیے آگے سے۔ اسے کندھے سے پکڑ کر ایک طرف کرتی وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ تمیز کا ٹھیکہ تو تم نے اٹھا رکھا ہے، میرے پاس کہاں ہوگی وہ؟ آکاشا پیچھے سے بولا۔ الہام نے پلٹ کر ناک چڑھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ حسین ڈائن! آکاشا بڑبڑا کر ہنس دیا۔ کھانے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے کو گسیلی نگاہوں سے گھورتے رہے، جیسے کھانا کھانے کے بجائے ایک دوسرے کو کچا چبا ڈالنا چاہتے ہوں۔ مجیدہ نے ان دونوں کے تاثرات باغور دیکھے، پھر گہری سانس لے کر آکاشا کی جانب دیکھا۔ آکاشا، تم نے الہام کو پھر تنگ تو نہیں کیا؟ کوئی لڑائی چل رہی ہے تم دونوں میں؟ ان کی بات پر مناف خان بھی چونک کر بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا پھپھو، الہام نے فوراً لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ مناف خان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب 17 سالہ الہام نہیں تھی جو ایک ایک منٹ میں آ کر آکاشا کی شکایتیں لگایا کرتی تھی۔ آکاشا نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی، پھر کندھے اچکا دیے۔ ممی میں ایسا کیوں کروں گا؟ آکاشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا بھروسہ کب کیا کر بیٹھو؟ انہوں نے بڑبڑا کر جوس کا گلاس اٹھایا۔ الہام نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آکاشا نے تپ کر الہام کی جانب دیکھا۔ ڈائنا زیر لب بڑبڑا کر خود بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ سب میز پر ہی موجود تھے جب آکاشا اٹھ کر کچن کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کچھ چاہیے تو الہام سے کہہ دو، مناف خان نے کہا۔ مامو جان، اپنے لیے کافی بنانے جا رہا ہوں۔ الہام نے کہا تھا شام کو کھانا بنانے کے بعد ملازمہ چلی جا۔ تو کیا ہوا، ملازمہ چلی جاتی ہے؟ میں تو ہوں نا، آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں کافی۔
اس سے قبل کہ وہ بات مکمل کرتا الہام بول پڑی۔ آکاشا نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جیسی تمہاری مرضی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جتا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ الہام نے دانت کھچکھچاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں بچے چاول ختم کیے۔ اتنی دیر میں مناف خان اور مجیدہ بھی کمرے میں جا چکے تھے۔ چال باز بندر، کمینہ، گھٹیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی برتن سمیٹ رہی تھی۔ کچن میں جا کر برتن سنک میں پٹکے۔ پوری امید تھی کہ 2-4 پلیٹیں ضرور ٹوٹ گئی تھیں۔ فریج سے کریم اور دودھ کے جگ نکال کر چولہے تک آئی اور کافی بنانے لگی۔ ایسی کافی بناؤں گی صبح تک منہ کڑوا رہے گا، الہام کہتے ہوئے چولہے پر کافی چڑھانے لگی۔ کافی تیار کر کے بڑے سے مگ میں ڈال کر وہ اوپر آئی۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے زوردار انداز میں گیٹ بجایا۔ اگلے لمحے گیٹ کھلا۔ اندر سے آکاشا ٹاول سے باہر بال رگڑتا آیا۔ زہ نصیب، اس پر مسکراتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے مگ اٹھایا۔ بہت شکریہ، شکریہ کافی پینے کے بعد کہیے گا، امید ہے اچھی لگے گی۔ الہام مسکرا کر پلٹ گئی۔ آکاشا کو اس کا انداز عجیب لگا۔ کہیں اس چڑیل نے کافی کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ اس نے سوچتے ہوئے کافی کا مگ منہ سے لگایا۔ اگلے ہی پل اس کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ اس چڑیل نے کافی کا سارا ڈبہ ایک مگ بنانے کے لیے استعمال کر لیا۔ آکاشا نے بڑبڑاتے ہوئے نیچے کا رخ کیا۔ کچن میں آیا تو الہام گنگناتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ پل بھر کو آکاشا خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آواز کتنی نرم اور سریلی تھی، کانوں میں رس کھولتی ہوئی، لیکن اس کے حلق میں چبھتے کانٹوں کا کیا؟ ایکسکیوز می۔ آکاشا خود کو اس کی آواز کے سحر سے آزاد کرتا، تن فن کرتا اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ الہام نے رخ موڑا اور معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ پل بھر تو آکاشا اس کے معصوم تاثرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میسنی، یہ تم نے کافی بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں لگی؟ مجھے لگا آپ بھی اپنی طرح کڑوی کافی پیتے ہوں گے، اس لیے ایسی بنائی۔ اچھی نہیں ہے؟ ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھے اس نے سوال کیا۔ بالکل اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بالکل تمہاری طرح ہے، دیکھنے میں حسین لیکن ذائقہ بالکل تمہارے جیسا زہریلا۔ گریٹ ہے کافی تو۔ آکاشا نے مگ سنک میں الٹ دیا اور جا کر اپنے لیے دوسری کافی بنانے لگا۔ مجھے پتا تھا آپ کو پسند آئے گی، الہام کھلکھلائی۔ آکاشا نے تند نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹک کر کافی بنانے لگا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب الہام معمول کے مطابق فلیکا کو لیے نہر کی طرف جانے لگی۔ سست قدموں سے چلتی وہ نہر سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھی جب اسے دور ہی سے آکاشا اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ فلی، کیا تمہیں وہ شہری کپتی آدمی دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھو، مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ میری جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ الہام جبڑا بھینچ کر فلیکا کی طرف دیکھا۔ فلیکا ہنہنائی اور زوردار انداز میں چھلانگ لگا کر پرجوشی کا مظاہرہ کیا۔ چلو اس کی خبر لیں، الہام فیصلہ کن انداز میں کہتی تن فن کرتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ الہام کے قدموں کی آہٹ پا کر آکاشا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، الہام نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ آکاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری جگہ ہے یہ، الہام نے تنک کر کہا۔ آکاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر پتھروں پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ الہام الجھن آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لیکن مجھے تو یہاں کہیں بھی تمہارا نام نظر نہیں آ رہا۔ آخر کار آکاشا نے تلاش ترک کی اور سیدھا کھڑا ہوا۔ الہام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ دیکھیں، نہیں، میں خوفناک شکلیں نہیں دیکھتا، رات کو ڈر سا لگتا ہے۔ آکاشا جو رخ موڑے کھڑا تھا بے نیازی سے بولا۔ میں نے کہا ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں آکاشا، الہام درشتی سے بولی۔ اس کا بس چلتا تو آکاشا کا گلا دبا کر اسے یہیں دفن کر دیتی۔ میں نہیں جا رہا، آس پاس کتنی ساری جگہیں ہیں، وہاں جا کر بیٹھ سکتی ہو، لیکن نہیں، تم تو شاید موقع تلاش کرتی ہو مجھ سے بحث کرنے کے۔ آکاشا دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ آپ کوئی، آکاشا دیکھیں، مجھے مجبور مت، الہام نے شہادت کی انگلی اٹھا کر جلالی انداز میں کہا۔ نہیں، کیا کر لو گی تم بتاؤ؟ آکاشا نے اس کی بات کاٹ کر چیلنجنگ انداز اپنایا۔ آکاشا چلے جائیں،
نہیں جاؤں گا، آکاشا نے صاف انکار کیا۔ میں آخری بار، ارے آخری بار کہو یا 100 بار، جاؤں گا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ آکاشا بات مکمل کرتا، الہام کے اشارے پر فلیکا نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر آکاشا کو پشت سے دھکیلا۔ اگلے ہی پل وہ لڑکھڑاتا ہوا نہر میں جا گرا۔ الہام کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ چند لمحوں تک آکاشا پانی میں اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کرتا سطح پر آیا اور چند گہری سانسیں لے کر تنفس بحال کیا۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے، آکاشا بری طرح گررایا۔ آپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ خیر، یہ فلیکا کا خاص انداز ہے، الہام نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ آکاشا نے ہاتھوں سے چہرے پر ٹپکتا پانی جھٹکا اور چلتا ہوا کنارے کی طرف آنے لگا۔ فلیکا الہام کے کندھے پر گردن رکھے ہنہنا رہی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا ڈائن، باہر آتے ہوئے آکاشا نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا اور جوتے جھٹک کر ان میں بھرا پانی نکالنے لگا۔ الہام نے ٹیڑھی نگاہ اس پر ڈالی اور نگاہیں سامنے جما دیں۔ چڑیل، آکاشا بلند آواز میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا اصل میں آکاشا نامی شے ہے کیا۔ آکاشا نے کچھ دور جا کر بلند آواز میں اس سے کہا۔ ہا 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 ہا، الہام نے مصنوعی قہقہا لگا کر اسے مزید تپانا چاہا، لیکن آکاشا نظر انداز کرتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آکاشا بالکنی میں کھڑا کافی دیر سے ارمیشا کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ آکاشا نے جھنجھلا کر موبائل جیب میں ڈالا اور کمرے میں چلا آیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب کمرے میں دستک ہوئی۔ آکاشا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ الہام کو کھڑا دیکھ کر وہ مزید تپ اٹھا۔ کیا ہوا؟ آکاشا نے لاٹھمار انداز میں سوال کیا۔ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ الہام جو شام کے رویے پر خاصی نادم تھی نرمی سے بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً کر کے معافی مانگ لینے میں کوئی عار محسوس نہ کرتی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، آکاشا کہہ کر کمرے میں واپس آیا۔ الہام بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کہیں ٹھنڈ تو؟ تم اندر کیسے آئی؟ کہا نا بھوک نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، آکاشا نے درشتی سے کہہ کر اسے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ الہام ہکا بکا رہ گئی۔ اگلے ہی پل احساس توہین سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بدتمیز، گھٹیا انسان، الہام بلند آواز میں بڑبڑاتی کمرے سے نکل آئی۔ پیچھے آکاشا سر جھٹک کر رہ گیا۔ آکاشا نہیں آیا؟ مجیدہ نے الہام سے استفسار کیا۔ پھوپھو وہ غصہ کر رہے ہیں، ان کی گرل فرینڈ فون نہیں اٹھا رہی، تو اس میں کھانے کا کیا قصور؟ ڈانٹ کر باہر نکال دیا مجھے، وہ منہ بسور کر بولی تو مجیدہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مناف خان نے بھی چونک کر مجیدہ کی طرف دیکھا تھا۔ گرل فرینڈ؟ یہ کتھوں آ گئی ہے؟ مینوں تے کدی نہیں دسیا۔ مجیدہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی نہ پھپھو، بھلا آپ کو بتا کر گرل فرینڈ بنائیں گے؟ الہام ہنستے ہوئے بولی۔ الہام؟ مناف خان نے اسے ناراضی سے گھورا۔ کیا ہوا بابا؟ الہام نے حیرت سے سوال کیا۔ مناف خان نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ الہام کندھے اچکا کر کھانا کھانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس نے پھپھو کو شکایت لگا کر آکاشا کو ایک ننھی سی مصیبت میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ پوری طرح مطمئن تھی وہ اسی لائق ہے۔ الہام نے کھانا ختم کرنے کے بعد پھپھو کو اوپر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کا دل گدگدانے لگا۔ بابا جان اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ بھی دبے قدموں سے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی تاکہ اندر آکاشا کی ہونے والی بے عزتی سے لطف اندوز ہو سکے، لیکن کافی دیر بعد بھی اندر سے ڈانٹ ڈپٹ کی آواز نہ آئی تو الہام متجسس ہوئی۔ چند قدم مزید آگے آئی تاکہ کچھ تو سن سکے، لیکن ہائے میرا بچہ کتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے پتر تجھے تو، اندر سے پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر الہام سیدھی ہوئی۔ اسے بخار چڑھ گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ تھوک نگل کر چہرے کے تاثرات ٹھیک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا پھپھو؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آکاشا جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اگر اس نے پھپھو کو بتا دیا کہ فلیکا نے اسے، الہام سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ الہام بیٹا، جا کر باؤل میں ذرا پانی تو لا دو، ایک کپڑا بھی لا دینا،
پھپھو نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ آکاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ جی پھپھو، ابھی لائی، الہام کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، مجھے شرمندگی سے بچا لیں۔ اگر آکاشا نے کہہ دیا تو پھپھو کو کتنا برا لگے گا۔ اف! وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی نیچے آئی۔ میز سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے، ایک باؤل میں ہلکا ٹھنڈا پانی لیا اور پھر اپنے کمرے سے صاف ستھرا رومال لے کر وہ اوپر آئی۔ شکریہ بچے، پھپھو نے اس کے ہاتھ سے پانی لیتے ہوئے کہا۔ آکاشا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، کن پٹی کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ پھپھو ڈاکٹر کو فون کروں؟ الہام نے پھپھو کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس بات پر آکاشا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ بھلا یہ میری اتنی فکر کیوں کر رہی ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو اب، آکاشا نے صاف لہجے میں کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ الہام نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا، جیسے کہہ رہی ہو آپ سے کسی نے پوچھا؟ ٹھیک کہہ رہا ہے کاشی، تم تھک گئی ہوگی، جا کر آرام کر لو بیٹا، میں دیکھ لوں گی، پھپھو نے کہا۔ الہام سر ہلا کر کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آ کر اس نے دودھ گرم کرنے کو چولہے پر رکھا اور جلدی جلدی برتن دھوئے۔ گرم دودھ کو مگ میں نکال کر کیبنٹ سے بسکٹ نکالے، فرسٹ ایڈ باکس سے عام استعمال کی دوائیوں سے پیراسیٹامول نکال کر ٹرے پر رکھی اور اوپر چلی آئی۔ ارے بیٹا، یہ کیا، آرام کر لیتی؟ پھپھو نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ اس کا بخار تو فوراً اتر جاتا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ پھپھو کچھ کھایا بھی تو نہیں ہے، دودھ کے ساتھ بسکٹ کھا کر یہ دوائی لیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، الہام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آکاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ممی کے سامنے چاکلیٹ جیسی میٹھی اور میرے سامنے بپھری شیرنی جس کا بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہو۔ آکاشا سوچے بنا نہ رہ سکا۔ الہام نے ٹرے میز پر رکھی اور پلٹ گئی۔ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر لی تھی، اب وہ سکون سے سو سکتی تھی، ورنہ ممکن تھا احساس ندامت اسے ساری رات جگائے رکھتا۔ اب اس شخص کے منہ لگنا ہے، نہ اسے منہ لگنے دینا ہے، سوچتے ہوئے بستر پر لیٹی۔ سارے دن کی تھکن کا اثر تھا کہ اسے اگلے چند لمحوں میں نیند نے اپنی میٹھی آغوش میں بھر لیا تھا۔